السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قاری شفیق الرحمان صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں جی، میں عبداللہ خان بات کر رہا ہوں حضرت، خیریت سے ہیں حضرت آپ؟ الحمدللہ۔ فارغ ہیں حضرت؟ اگر چند منٹ اجازت ہو تو آپ سے بات کرتے حضرت۔ ہاں حضرت سنا آپ مطلب یہ تحقیق کر رہے ہیں حضرت؟ کیا تحقیق ہے؟ مطلب نہیں، جو اکابرین اسلاف نے جو تحقیق کر کے دی ہے امت کو، آپ مطلب اس پر مطمئن نہیں ہے، پھر آپ اپنی الگ سے مطلب تحقیق کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ احناف کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگر قوی دلیل ملے گی تو ہم تسلیم کرتے ہیں، نہیں تو تسلیم نہیں کرتے ہیں، صحیح ہے حضرت؟ کس سے سنا آپ نے؟ اگر صحیح نہیں ہے تو بول دیں حضرت کہ ہاں آپ جو بول رہے ہیں عبداللہ بھائی یہ کذب بیانی ہے، چھوڑ دوں گا۔ نہیں، ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کہا ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا حضرت؟ نہیں، ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کہی کسی سے۔ کسی سے ایسی بات نہیں، کسی سے آپ نے ایسی بات نہیں کہی ہے؟ نہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، تب تو خوشی کی بات ہے حضرت۔ کس مسئلے میں آپ کو مطلب آپ یہ چاہتے ہیں کہ مسلک اہل حدیث کے پاس قوی دلیل ہے؟ کسی ایک مسئلے میں ایسے بتائیں جس میں اہل حدیثوں کے پاس قوی دلیل ہو اور اہل سنت والجماعت احناف کے پاس دلیل نہ ہو، یا اس سے کمزور دلیل ہے، آپ بتائیں۔ نہیں، اہل سنت کس کو کہتے ہیں؟ کیا یہ اہل حدیث اہل سنت میں نہیں ہے؟ نہیں، اہل حدیث نے تو اپنا نام اہل حدیث ہی رکھ لیا نا۔ نہیں، اہل حدیث نام رکھنا، اللہ نے تو سب کا نام ایک ہی رکھا ہے، هو سماکم المسلمین۔ جی حضرت، جو بھی کلمہ پڑھ لیا اسلام دینا کہہ کر اللہ نے ہمیں نام مسلمان ہی دیا ہے، اللہ نے مسلمان دیا۔ یہ اہل حدیث، اہل قرآن، حنفی، فلاں، دیوبندی، بریلی، یہ سب تو ہماری سمجھ میں آتا نہیں کیا ہے۔ نہیں، اصل میں قرآن مجید کی جب یہ آیت اتری تھی نا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نازل بھی ہوا، تو تفسیر بھی کرنا ان کی ذمہ داری ہے نا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سن رہے ہیں حضرت؟ ہاں سن رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے رسول، اللہ قیامت کے دن فرماتا ہے کسی کے چہرے سفید ہوں گے اور کسی کے چہرے سیاہ ہوں گے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 صحابی کی روایت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، حضرت ابو سعید خدری، مالک بن سنان بن وہیب، 3 کی روایت ہے جس میں فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبیض وجوہ ہم اہل السنت والجماعہ، جن کے چہرے مطلب سفید ہوں گے وہ اہل السنت والجماعت کے لوگ ہوں گے، وتسود وجوہ ہم اہل البدع والضلالہ، وہ بدعتی ہوں گے، گمراہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نام اہل السنت والجماعت دیا ہے، اس لیے۔ اور ابو داؤد اہل السنہ والجماعت کہاں روایت ہے؟ اللہ کے نبی نے نام رکھا ہے اہل السنہ والجماعت، کہاں ہے یہ حدیث؟ ذرا میں نوٹ آپ کو کرائیں دے گے؟ دوں گا حضرت، ماں پہ مشکل، کوئی مشکل نہیں، یہ ہمیں دے دیں، جو بات ہو رہی ہے وہ مکمل ہو، قلم دینا ہے۔ تو آپ مطلب تسلیم نہیں کرتے ہیں اس بات کو کہ اس آیت کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد نہیں، فرمایا؟ تسلیم کیوں نہیں کریں گے؟ اگر اللہ کے نبی نے کیا ہے تو پھر کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ تو ٹھیک ہے، یہ مسلمان ہی کون ہے جو اللہ کے نبی کی بات آنے کے بعد بھی وہ تسلیم نہ کرے؟ بالکل حضرت، تو میں اس کی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی ہے، عبداللہ روایت کہاں کی ہے؟ دے دوں گا حضرت، مشکل نہیں ہے، تو ابھی کیا پریشانی ہے؟ دے دوں گا حضرت، بات کرتے کرتے واٹس ایپ میں نکالنا پڑتا ہے، تھوڑے امیجز زیادہ ہیں، دے دوں گا۔ ایک روایت میں آپ کے سامنے اور پڑھ دوں گا حضرت کہ ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ کلہم فی النار وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک مطلب جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا تھا من ہی یا رسول اللہ، من ہم یا رسول اللہ، کون لوگ ہوں گے وہ؟ تو ایک میں ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ، اور فی روایت ہم اہل السنت والجماعہ، جو اہل السنت والجماعت کے لوگ ہوں گے۔
وہ نہیں، ما انا علیہ و اصحابی تجھی یاد ہے ہمیں، اہل السنہ والجماعہ یہ اللہ کے نبی نے جس حدیث میں کہا ہے وہ نوٹ کرا دیں گے. جی جی حضرت، پورے حوالہ جات آپ کو مل جائیں گے. اچھا، کوئی مشکل نہیں ہے. نہیں یہ حدیث تو ٹھیک ہے، یہ سنی ہے اور پڑھی بھی ہے. جی جی بات کرتے کے بعد مل اور جائے ما انا علیہ و اصحابی جی 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 ٹھیک ہے. اور جو یہ حدیث نوٹ کرا لیں گے، اللہ کے نبی نے نام رکھا ہے اہل السنہ والجماعہ. جی جی کوئی مشکل نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اہل السنت والجماعہ ہم نے اس لیے نام رکھا ہے کہ ہم دین نبی سے لیتے ہیں اور اس کی تفسیر جو تشریح ہوتی ہے نا وہ صحابہ کرام سے لیتے ہیں. اور ہمارا نہیں، یہ اہل السنہ والجماعہ نام رکھا کس نے ہے؟ نہیں نام رکھا نہیں، مطلب آپ سمجھ نہیں رہے جملے کو حضرت. ہاں ہو سکتا ہے آپ جی، جملے کو سمجھ نہیں رہے. مطلب یہ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ جن کے چہرے، یہ تفسیر میں آپ کو دے دوں گا حضرت، تفسیر ابن کثیر میں بھی مل جائے گا آپ کو، اور تفسیر مدارک میں بھی مل جائے گا آپ کو، اور بھی بہت ساری تفاسیر ہیں ان میں بھی آپ کو یہ مل جائے گا. یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ کے سلسلے میں آپ کو مل جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا ہو کہ ہم تمہارا نام اہل سنہ والجماعہ رکھ رہے ہیں. کچھ ایسی جو نصیب حدیث لوگ آپ ہوں گے پیش نا کر رہے ہیں وہ بتا جن دیں. کے چہرے سفید ہوں گے نا حضرت، وہ اہل السنت والجماعت کے لوگ ہوں گے نا حضرت. اسی لیے تو ہم اہل السنت والجماعت ہے. اور اس کی وجہ ایک یہ ہے حضرت کہ ہم ہر حدیث کے اوپر عمل کرنے کا یہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے حضرت. ہم ہر سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں، کیونکہ ہر حدیث کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. اس لیے ہم نے نام اپنا اہل السنت والجماعت کو رکھا ہے. اور حدیث میں بھی یہی ہے حضرت، علیکم بسنتی، علیکم الحدیث نہیں ہے، علیکم بالحدیث نہیں ہے کہیں پاس، علیکم بسنتی کا لفظ ہے. صحیح ہے، بالکل یہ حدیث بھی بالکل. ہاں تو اس لیے ہم نے اپنا نام اہل السنت والجماعت ہی رکھا ہے. ہم نے جو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے رکھا، یہ ہم نے سے مراد کیا ہے؟ ہم نے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ناجیہ فرقہ بتایا، جو کامیاب فرقہ جو بتایا، وہ اہل السنت والجماعت ہے. نبی کے نہیں، اہل السنہ والجماعت تو آپ نے نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں وہ میرے صحابہ ہیں. جی جی بالکل. اسی سے لوگوں نے کشید کیا ہے کہ اہل السنہ یعنی جو ہے حدیث میں قرآن میں اہل السنہ والجماعہ صحابہ کی جماعت. جی حضرت اسے کشید کیا ہے نا کہ جو ہے وہی تو بول رہا ہوں حضرت، تھوڑا لیٹ سے سمجھ رہے ہیں آپ. ہاں جی 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 حضرت، میں یہ کہہ رہا ہوں اہل حدیث، اس میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ میرے نزدیک اہل حدیث سے مراد وہ ہے جن کو لاکھ لاکھ حدیث سند کے ساتھ یاد ہوں. جی اور بھی بہت نہیں تو جی جی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ نام بدلنے کی سب سے پہلی، اللہ تعالیٰ نے جب نام خود رکھ دیا، ہوا سماکم المسلمین من قبل، پہلے لوگوں کا نام بھی مسلمان تھا. اور وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی قیامت تک کے لیے ہم تم سب کا نام ایک ہی رکھ رہے ہیں، مسلمان. سماکم المسلمین، وجہ کیا ہے؟ لتکونوا شہداء، کیونکہ اسی نام سے گواہی دینا ہے تمہیں، اسی نام سے. اگر نام بدل دو گے تو گواہی کیسے ہوگی؟ لتکونوا شہداء علی الناس، جی حضرت، تاکہ لوگوں پر تم گواہی دو اس نام پر. مفسرین نے جو اس کی تفسیر میں یوم تبیض وجوہ کی جو تفسیر میں جو کہا ہے، تو کیا مطلب ہماری فہم ان سے آگے پہنچ گئی ہے حضرت کہ وہ قرآن کی تفسیر کو مطلب اپنی طرف سے پیش کر دیے ہیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ خود بول رہے ہیں کہ ما انا علیہ و اصحابی، تو آپ خود فرما رہے ہیں کہ اہل السنت والجماعہ ہوں گے. تو پھر آپ مطلب وہ ان کا بھی تو نام پھر رکھنا غلط ہو جائے گا نا، اہل السنت والجماعت. بھائی نام رکھنے کی اب ضرورت نہیں، بلکہ اب آپ جو ہے سنت پر، قرآن پر عمل کریں. یہی سب سے بڑی بات. نا سنت کے اوپر، قرآن کے اوپر نام رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نام تو اللہ نے خود ہی رکھ دیا ہے نا، جو نام ہم رکھ رہے ہیں. اور دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان بھی کرتے ہیں. دیکھیے سورہ نمل کے اندر آخر میں وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو کے رہوں. اور دعائیں بھی غور کیجئے. اور کہا گیا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا، آپ کو حکم ہوا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. میں وہی کرتا ہوں کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں.
اور ملت ابراہیمی میں کیا فرمایا؟ ما كان ابراہیم یہودی ولا نصرانی ولكن كان حنیفا مسلما. جی حضرت وہ مسلم تھے، جی ورنہ اسی کی اتباع کرنی ہے. جی اور اللہ کے نبی جگہ جگہ اعلان کرتے ہیں، دعاؤں میں دیکھیے، جی حضرت، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. جی حضرت. میرے بھائی یہ جو ہے نام بدلنا تو ٹھیک نہیں، ہاں قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے، آپ سمجھ بلکہ نہیں رہے. کلمے کا ابھی تقاضا ہے. دیکھیں حضرت، آپ کے جملے میں پھر تضاد ہو جائے گا نا حضرت، جملے میں تضاد کرنا یہ مناسب نہیں ہے. ہر مسلمان کا تقاضا ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرے، حدیث پر عمل کرے. بالکل صحیح جو بات ہے. صحابہ سے ثابت ہے، جو بزرگوں سے، اللہ والوں سے جو چلا آ رہا ہے، ان سب کو ظاہر سی بات ہے ان کی فہم سے اونچی اب کی فہم اب والوں کی فہم نہیں ہو سکتی. بالکل نہیں. جو انہوں نے سمجھا ہے وہ بات والے کیا اپنی طرف سے سمجھیں. نہیں کہا تھا، آپ قرآن کا ترجمہ کر رہے تھے تو میں کہہ رہا ہوں حضرت مفسرین نے اہل السنت والجماعت یوم تبیض وجوہ سے فرمایا ہے حضرت، تو آپ اپنی طرف سے ترجمہ کر رہے ہیں. حضرت مسلمان کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بھائی مسلمان کا ترجمہ فرما بردار. جی حضرت، اللہ کا فرما بردار، رسول کا فرما بردار لفظوں کے ساتھ کی گئی ہے نا حضرت. اس کی تشریح اور لفظوں سے بھی کی گئی ہے نا حضرت. بھائی کیا کی گئی بتائیے حضرت. تو میں تو یہ 6 تفاسیر میں لکھا ہوا ہے، 6 تفاسیر میں یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ کی تفسیر میں کہ ہم اہل السنت والجماعت. صحابہ کرام کی جو جماعت تھی وہ اہل السنت والجماعت نہیں تھی حضرت. آپ بولے اہل السنہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اہل السنت کا معنی سنت والے حضرت. ہاں سنت والے یعنی قرآن پر حدیث پر عمل کرنے والے نا. جی حضرت. تو میں کب کہہ رہا ہوں نہیں، تو یہی تو مطلب ہے، اس میں کیا جھگڑا ہے؟ تو بھائی قرآن و حدیث پر عمل مسلمان ہی کرتا ہے نا، اور تو کوئی نہیں کرتا. جی حضرت. بہت جو مسلمان ہے جس کے پاس اسلام ہے وہی تو عمل کرے گا، وہی مراد ہے قرآن و حدیث. صحابہ کی جماعت ہے نا، جس پر صحابہ کا اجماع ہے اس کو مانے. جی کیونکہ سب سے پہلے اسلام کو سمجھنے والے، عمل کرنے والے وہی تھے. جی حضرت. اس لیے ان سے ہٹ کر جو ہے کوئی کام نہیں کیا جاتا. کہلاتے ہیں نا حضرت. ظاہر سی بات ہے جو بھی قرآن و حدیث پر عمل کرے گا وہ اہل سنت ہے. اچھا، تو اہل حدیث نہیں ہوگا وہ. تو بھائی کون کہہ رہا ہے اہل حدیث؟ چلو ٹھیک ہے، تو آپ اور اہل حدیث بھی مطلب ہے اہل سنت. اللہ کے بندے سنت کہاں سے لاؤ گے بتاؤ؟ سنت کہاں سے نکالو گے؟ اس کا ظرف کیا ہے؟ کہاں سے نکلے گی سنت؟ حدیث سے تو سنت نکلے گی. تو آپ ایک بات کہیں حضرت، یا ہر حدیث کیا سنت ہے کیا حضرت؟ ہر حدیث سنت ہے حضرت. بھائی جو بھی سنت نکلے گی اللہ کے نبی کا قول سنت کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے فعل کو، قول کو، تقریر کو، اس کو سنت کہتے ہیں، ہے نا؟ اس کو حدیث کہتے ہیں حضرت. کیا اس کو حدیث کہتے ہیں؟ سنت کسے کہتے ہیں؟ جی حضرت، جس کے اوپر صحابہ کرام نے عمل کیا ہو. اچھا، اس کو سنت کہتے ہیں. نبی کے قول فعل کو سنت نہیں کہیں گے؟ حدیث ہے شیخ وہ. تو سنت نہیں ہے وہ. حضرت کہتے ہیں نبی کی سنت ہے، یہ نبی کی سنت ہے. آپ پہلے مجھے ایک بات بتائیں، دینی تعلیم کیا ہے؟ دینی تعلیم کیا ہے؟ کیا اس کی ہماری؟ ہاں بھائی ہماری تعلیم آپ سمجھیں کہ جو کچھ بھی ہے میں بول ہی رہا ہوں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں. عموم خصوص مطلق اور کی نسبت کو آپ سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ عموم خصوص مطلق کی نسبت فرمائیے. عموم خصوص کسے کہتے ہیں سمجھائیے پہلے، پھر آپ بتائیے. کیوں نہیں بھائی، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے جو سمجھایا نہ جا سکے. نہیں، میں آپ بتائیں کیا ہے عموم یہ پڑھا ہے آپ نے عموم خصوص مطلق کسے کہتے ہیں؟ ہاں پڑھا ہے. آپ بتائیں، جب اگر پڑھے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ عموم خصوص مطلق کی یہاں پر نسبت پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، پائی جا رہی ہے. تو جو حضور نبی علیہ السلام نے جو باتیں کی ہیں، کہی ہیں، عمل کیا ہے، اس کو سنت کہتے ہیں یا نہیں؟ صحابہ کرام نے اس کے اوپر عمل کیا ہوگا تو ہی نا حضرت اس کو اپنائیں گے. ایسی بات ہے، صحابہ کی جماعت تو ضروری ہے، انہیں سے دین پہنچا ہے. ان کے بغیر کیسے آپ جانیں گے؟ کوئی بھی نہیں جان سکتا. جس کو صحابہ نے پکڑا ہو اس کو ہم اپنائیں گے. اب ہر حدیث کے اوپر آپ عمل کرنا، ہر حدیث کے اوپر عمل تو نہیں ہوگا نا حضرت. اسی لیے میں آپ کو بتایا کہ اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت پائی جا رہی ہے حضرت. ٹھیک ہے، بہتر ہے. تو بہرحال اس کو سنت نہیں کہیں گے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت ہے تو اس کو سنت ہی تو کہتے ہیں. بھائی عام بول چال میں بھی تو اس کو سنت ہی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نسبت تو آپ کی طرف کی جاتی ہے. صحابہ کرام نے اگر کیا ہو تب نا حضرت. ایسے تو بہت ساری حدیثیں ہیں نا حضرت، تو ہر حدیث کے اوپر عمل کریں گے آپ؟ مثلاً کوئی حدیث بتائیں جس پر صحابہ نے عمل نہ کیا ہو. شیخ مجھے آپ ایک پہلے بات بتائیں کہ ہر حدیث کے اوپر عمل کریں گے، آپ بتائیں.
نہیں بھائی، جہاں تک ممکن ہو آدمی کو حدیث پر اور سنت پر عمل کرنا ہی چاہیے. سب پر کہاں کرتا ہے کون؟ سب پر بیچارے کہاں کر پاتے ہیں، علم ہی نہیں ہو پاتا. لیکن جتنا علم ہوتا جائے آدمی چاہیے کہ اس پر عمل کرے. حضرت میں کہہ رہا ہوں جیسے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ایک میں آپ کو پڑھ کر کے بتایا تھا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ہے حضرت. آپ مجھے دکھا دیں ایسا علیکم الحدیث بول کر کے. ارے بھائی میں کب اصرار کر رہا ہوں کہ حدیث کہنا ضروری ہے؟ میں تو خود اس کے خلاف ہوں. آپ کو شاید میں بتا رہا ہوں کہ ان الفاظ، یہ اہل حدیث، اہل قرآن، دیوبندی، بریلی اور فلاں نام رکھنا یہ ضرورت نہیں ہے اس کی. اسی سے فرقے بنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرقوں سے منع فرمایا ہے. یہودیوں نے بہت بہترین نام اپنا رکھا، یہود مسلمان کے ساتھ لگا دیا. حوادتن کے معنی آتے ہیں محبت کرنے والا، توبہ کرنے والا، اللہ سے گڑ گڑانے والا. یہ انہوں نے لگا دیا. اللہ کو یہ پسند نہیں آیا اور دعویٰ کرتے تھے کہ یہ ابراہیم بھی یہودی تھے. ان کا دعویٰ موجود ہے قرآن میں. ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ. اللہ نے کہا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ جانتا ہے زیادہ؟ تم نے دعویٰ کر دیا کہ وہ یہودی تھے خود نام رکھ کر کے. اللہ نے پھر تردید فرمایا ما کان ابراہیم یہودی، ابراہیم یہودی نہ تھا، ابراہیم نصرانی نہ تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ناموں کے خلاف تو میں خود ہوں. کوئی کہتا ہے اہل حدیث یا اہل قرآن یا دیوبندی یا بریلی سے، یہ جو فرقے بنا لیے ہیں ان سب کو ایک ہی نام کے ساتھ رہنا چاہیے تھا مسلمان. باقی قرآن و حدیث پر عمل کرنا تو تقاضا ہے کلمے کا. قرآن مسلمان ہو گئے، تقاضا ہے کہ آپ اہل سنت بنیں، آپ اہل حدیث بنیں. مطلب یہ تقاضا، اس کا نام رکھ لینا اور اس میں فرقہ بنانا جیسے کہ بن چکا ہے آج، یہ میرے بھائی صحیح نہیں ہے. چاہے وہ اہل حدیث نام بنائے، چاہے قرآن کو لے کر کے اہل قرآن بنائے، چاہے شخصیتوں سے نام بنائے، یہ مناسب نہیں. کس سے بنائے؟ شخصیتوں سے بہت سے نام بنتے ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، ہے نا. جیسے شخصیات سے دیکھیے. آپ دیوبند اشکال کر رہے ہیں حضرت. تو دیوبند، اگر کوئی انسان دیوبند میں رہنے والا اگر اس کی طرف سے اگر رکھ کر کوئی دیوبندی کہتا تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں کوئی حرج نہیں. اس میں قطعاً کو کوئی بریلی میں رہتا ہے، کوئی بریلی سے پڑھتا ہے، کوئی دیوبند سے پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن کوئی نہیں پڑھتا، دیکھیے جیسے آج ہے ایک آدمی بریلی گیا بھی نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے ہم بریلی ہیں. بھائی کیسے بریلی ہوتی؟ تو بریلی گئے بھی نہیں ہوتا. آپ کو حنفی کہتا ہے تو کیسا ہے یہ؟ ظاہر سی بات ہے. اب آپ خود بتائیں کیسا ہے. بالکل صحیح ہے، آپ بتائیں. صحیح ہے جی بالکل. اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی سب کو مسلمان بن کے رہنا چاہیے. حنفی مسلمان نہیں ہوتا. شاگردی نسبتیں ہیں، اس سے فرقہ نہیں بنانا. شاگردی نسبتیں نہیں حضرت، اجتہادی مسائل میں تقلید کی نسبت ہے نا حضرت. ہاں تقلید کی نسبت ہے، جو کچھ بھی ہے. بہرحال فرقے نہیں بننے چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرقے سے منع فرمایا. جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ حنفی لکھنا، شافعی لکھنا صحیح ہے حضرت. اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، کیا حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی رحمہ اللہ، اچھا یہ شافعی ہے؟ یا اسی طریقے سے علامہ قسطلانی ہے، شافعی المسلک ہے، اور ان کی مطلب بڑے بڑے عالموں نے اس کی مطلب تصدیق کی ہے. تو یہ لکھنا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ بھائی اس سلسلے میں کوئی بات یہ نہیں کہہ سکتا صحیح ہے غلط، جب تک کہ کچھ ہم اس سلسلے میں. آپ نے عربیت کا کورس کہاں کیا ہے؟ وہ خیر کیا ہے، کہیں بھی کیا ہے ہم نے. لیکن اب آپ سے جو بات ہو رہی ہے وہ بات آپ کریں جو کرنا ہو. چلو حضرت کسی مسئلے پر بات کریں گے حضرت. اچھا کس مسئلے پر؟ آپ بولیں جس میں آپ کو مطلب شرح صدر حاصل ہو. اب بھائی مسئلے پر کیا بات کرنا ہے حضرت؟ مجھے ایک سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث چاہیے تھی. ہاتھ باندھنے کی حدیث آپ تلاش کریں کہاں ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کے. اس میں کیا ہے، وہ تو کتابوں میں موجود ہوگا اگر ہوگا تو. حضرت آپ کہاں ہاتھ باندھتے ہیں؟ بھائی ہم تو سینے پر باندھتے ہیں. تو ایک دلیل پیش کر دیں حضرت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو اللہ کے بندے، اب یہ جو وقت ہے، اب آپ سوچیں جو ہے اب ہر کتاب تو موجود ہوتی نہیں سامنے. ہمارے پاس ہر کتاب. اب آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں. ممکن ہے آپ فارغ ہوں. نہیں حضرت، اگر آپ نے، میں یہ کہہ رہا ہوں نا، جیسے کہ آپ تو تحقیق کرتے ہی ہوں گے نا حضرت. ظاہر سی بات ہے جی. تو تحقیق کرے ہوں گے تو ہر آدمی کرنا چاہیے. میری کیا خصوصیت ہے؟
تو ہر آدمی کو تحقیق کرنا چاہیے. جی حضرت میں وہی کر رہا ہوں. میں تو جو اسلاف نے جو تحقیق کر دیا نا میں اس تحقیق پر الحمدللہ مطمئن ہوں. اب جیسے آپ کا یہ دعویٰ کہ آپ تحقیق کر رہے ہیں تو نہیں دیکھیے مسلمان کیا سینے پر ہاتھ نہیں باندھتے کہیں بھی کوئی لوگ نماز پڑھنے والے. نے اس کو کہا ہے کہ یہ مطلب مکروہ ہے سینے پر ہاتھ باندھنا. ہاں دنیا میں کچھ لوگ ہیں کہ نہیں جو باندھتے ہیں. جی احناف میں سے نہیں کہا ہے نہیں باندھتے ہیں, لیکن دنیا میں کیا ایسے لوگ ہیں جو باندھتے ہیں سینے پر ہاتھ؟ ہاں آپ مجھے بتائیں نا کون سینے پر ہاتھ باندھتا ہے؟ نہیں سینے سے مراد جو ہے ایک دم سینہ نہیں ایک دم اوپر بھائی ناک کے اوپر. میں نے سینے کی بات کی. سینے پر ہاتھ باندھنے کو کراہت یعنی کہ مکروہ بتایا ہے اسلاف نے. اچھا اسلاف نے یعنی احناف نے نا. احناف نے نہیں, یہ الفوائد کیا یہ کتاب البدائع الفوائد, ہاں برابر, علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ کی کتاب ہے. انہوں نے بھی اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو بتایا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے, بہتر ہے, بہت اچھی بات ہے, انشاءاللہ ہم بھی تحقیق کریں گے. حضرات سینے پر ہاتھ باندھتے جس کو منع کیا گیا ہو اور مکروہ سمجھا گیا اہل حدیث اس کے اوپر ہاتھ باندھتے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے اس طرح باندھا نہیں تھا سینے پر ہاتھ. ہاں بتائیں نا حضرت, اگر بتائیں گے تو بہت عمدہ بات ہوگی نا حضرت. نہیں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں بھائی, ہمارے سامنے تو ثابت نہیں ہے سینے پر ہاتھ باندھنا. ٹھیک ہے, بہتر. جی حضرت نہیں سینے پر ہاتھ باندھنا ثابت نہیں ہے. ہاں لیکن من السنہ یہ کہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ, یہ مصنف ابی شیبہ کے اندر روایت موجود ہے. اور بھی بہت ساری ہیں, انشاءاللہ میں دلیل جب میری باری آئے گی تو میں دلیل دوں گا. فی الحال میں آپ سے یہ چاہ رہا تھا کہ ایک صحیح صریح غیر معارض حدیث پیش کر دیتا جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی ہو. بھائی میرے ذہن میں تو ابھی نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی میں جو ہے لے کے بیٹھا ہی ہوں. ہر وقت ہر مسئلہ تو ذہن میں ہوتا نہیں آدمی. نہیں مسئلہ ذہن میں نہیں, جیسے آپ نے کتاب تو پڑھا ہوگا نا حضرت. ہاں تو کون سی کتاب میں پڑھا؟ میں آپ کو روایت پڑھنے کے لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ضروری یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر انسان ہر وقت میں حدیث پڑھ ہی دے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جی تو آپ نے کون سی کتاب میں دیکھا کہ سینے پر؟ ٹھیک ہے, دیکھیے ابن خزیمہ کتاب ہے. جی حضرت, ابن خزیمہ حدیث کی کتاب ہے, تو اس میں حدیث موجود ہے. جی حضرت, میں اس کی سند آپ کو بتا دوں گا حضرت. اس میں ہے نا ثنا معمل. جی ہاں, محمد بن اسماعیل کے بارے میں المغنی فی الضعفاء کے اندر شمس الدین ذہبی, علامہ شمس الدین ذہبی یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری فرماتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل ہوا منکر الحدیث, کہ یہ محمد بن اسماعیل منکر الحدیث تھا. حافظ ابن حجر اسقلانی شافعی رحمہ اللہ تقریب التہذیب کے اندر فرماتے ہیں کہ محمد ہوا سیء الحفظ, محمد کی میموری فیلڈ تھی, مطلب دماغ کمزور تھا اس کا. مطلب یوں اگر ہندی میں الفاظ انگریزی میں کہے تو پاگل تھا محمد. اچھا اہل حدیث کے عالم مکالمات نور پوری, حافظ عبد المنان صاحب وغیرہ یہ مطلب تشریحات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لأن فیہ معملا وہو سیء الحفظ, کہ اس میں معمل ہے اور یہ سیء الحفظ ہے, اس کی میموری فیلڈ ہے. تو یہ تو پاگل لوگوں کی روایت کے اوپر عمل کرے تو یہ تو بالکل. اور اہل حدیث عالموں نے بھی اس کی تشریح کی ہے کہ یہ حسن لغیرہ بھی روایت نہیں بنتی ہے. اور اس میں منکر الحدیث راوی تاریخ اوسط کے اندر امام بخاری فرماتے جس کو میں منکر الحدیث کہوں اس سے روایت لینا صحیح نہیں ہے. تو یہ تو روایت چلی گئی ایسے ہی. چلیے خیر, بہت اچھی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے. تو حضرت سینے پر ہاتھ آپ جائیں گے یا ناف کے نیچے آئیں گے آپ؟ اب آپ جو ہے بھائی موقع تو دیں, ہم بھی تو کچھ دیکھیں. آپ نے بہت کچھ دیکھا ہے ماشاء اللہ, آپ تلاش کر, آپ کی علمی تحقیق ماشاء اللہ بہت کافی. سنو نا حضرت, میں کوئی زبردستی کرتا نہیں. قرآن آپ تو قرآن ماشاء اللہ آپ قاری ہیں, میں آپ کو کہہ رہا ہوں قرآن میں اللہ کہتا لا اکراہ فی الدین, میں کوئی قاری نہیں ہوں, دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. حضرت میرا کام ہے صحیح پیغام پہنچانا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہی تھا, بلغوا انی ولو آیہ.